بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین و مومنات نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، ان مجالس کی مقبولیت کے لیے، جو علیل ہے ان کی شفایابی کے لیے، اور جن حضرات نے بھی ان مجالس میں حصہ لیا، دامے، درہمے، سخن قدمے، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز سے بلند صلوات نائن فرمائیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی 7ویں نشست ہے، اور آپ کے سامنے جس موضوع کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ زیارت جامع کبیرہ کے ان جملوں پر مشتمل ہیں جو میرے مولا امام نقی الہادی علیہ السلام کی زبان بابرکت سے صادر ہوئے۔ آج ابتدائے گفتگو میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور دیکھیے، ائمہ سے بہت سی روایات بھی مروی ہیں، بہت سی احادیث مروی ہیں، بہت سی زیارات مروی ہیں، توجہ ہے نا حضرات کی؟ جہاں یہ سب کچھ ہے وہاں ائمہ سے دعائیں بھی مروی ہیں۔ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے غالباً پہلی دوسری مجلس میں رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی 2-3 دعائیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، توجہ فرما رہے ہیں حضرات۔ ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امام اس درجہ معرفت کے مطابق بات کر رہا ہے جو اسے حاصل ہے، یا اس درجہ معرفت کے مطابق جو سامنے والے کو حاصل ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کس سے بیان کر رہا ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ممبروں سے ڈسکس ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حدیث کے اندر یہ ساری بحث کی جاتی ہے، اور علوم حدیث ہمارے ہاں ممبروں سے ڈسکس نہیں ہوتے۔ اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کانوں میں آوازیں پڑھ پڑھ کے ہمیں یہ شاید پتہ چل گیا کہ کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہوتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن ابھی بھی اگر کوئی پوچھے صحیح کون سی ہوتی ہے ضعیف کون سی ہوتی ہے تو اکثریت کو بہرحال نہیں معلوم۔ یہ بحث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ علوم حدیث میں ہوتی ہے، پریشان نہیں ہوں گے حضرات۔ کیا بحث ہے؟ دیکھیے راوی مختلف ہیں، راوی مختلف ہیں۔ خود اصول کافی کے اندر ہزاروں حدیث موجود ہیں، کافی کے اندر ساری ایک قسم کے راویوں سے تو نہیں ہیں، مختلف راویوں سے ہیں۔ جہاں راوی کو جانچنے کا کہ وہ کس درجے کا ہے، ایک معیار یہ ہے کہ پتہ چلایا جائے کہ بھئی یہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا، کیا تھا اس کا معاملہ، کس قبیلے سے تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، حافظہ تو کمزور نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہیں پر ایک اور چیز بھی ہے جو دیکھی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے راوی کا درجہ کیا تھا، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں راوی نے امام سے فلاں روایت نقل کی ہے تو یہ دیکھا جائے جو روایت نقل کی ہے اس میں موجود مطالب کیسے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ مطالب معرفت کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ جس سے بیان کر رہے ہیں وہ بھی کوئی کم درجے کا شخص نہیں ہے، نہیں ہے۔ کتنی توجہ چاہتا ہوں، اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اردو زبان میں ترجمہ مل جائے، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، حدیث نورانیت۔ کیا ہے جی؟ حدیث نورانیت۔ یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ ہاں جی، کس سے مروی ہے؟ مولا علی سے۔ توجہ ہے؟ راوی کون ہے؟ اچھا پہلے یہ بتا دوں، حدیث تقریباً 1.5 سے 2 صفحے کی حدیث ہے۔ علماء نے اس کی باقاعدہ تشریحات لکھی ہیں، 3-4 تشریحات میرے اپنے ذاتی کتب خانے میں موجود ہیں، عربی فارسی میں۔ اس قدر سنگین حدیث ہے کہ کوئی عام آدمی پڑھے تو پل صراط ہے، کبھی یہاں گرا تو کبھی وہاں۔ توجہ فرمائی؟ مروی کس سے ہے؟ یہ میں کیوں اتنی ساری تمہید باندھ رہا ہوں؟ مروی کس سے ہے؟ کسی اور سے نہیں، سلمان فارسی سے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اور اتنی سکت ہی نہیں رکھتا تھا کہ علی کے منہ سے یہ سنے اور برداشت کر جائے۔ جناب امیر کی ہر بات، ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں برداشت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مر جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ زندہ تو رہیں لیکن دماغ پھر جائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ علی کو کیا کہتے ہیں؟ امام المتقین، یعنی متقیوں کے امام۔ اب اگر علی سے آ کر کوئی شخص کہے یا علی مجھے بتائیے تقوی کیا ہے، اور علی اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ مجھ سے تقوی کی تعریف نہ پوچھ، اگر میں نے بیان کی تو تجھ سے برداشت نہیں ہوگی، کہ نہیں علی بیان کیجئے، اور جناب امیر اسے اپنے خیمے میں لے گئے، غالباً جنگ صفین یا جمل کا واقعہ ہے، اپنے خیمے میں لے گئے اور وہاں جا کر بیان کرنا شروع کیا۔ وہ شخص جب خیمے سے باہر آیا تو بال سفید تھے، دماغ پلٹ گیا۔
اور کچھ ہی دنوں میں یا کچھ عرصے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ آپ اور میرا دل کیوں نہیں، ہر مومن کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں معرفت کے اس درجے پہ فائز ہوں کہ جہاں میں بھی دنیا کو ایک الگ اینگل سے دیکھوں۔ تو جو ہے ایسے ہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتا، اس میں بھی ان کی رحمت ہے۔ میں نہیں پہنچ رہے آپ میری گفتگو میں، اپنی کل کی گفتگو سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا تھی کل گفتگو؟ معادن الرحمہ، رحمت کے معادن۔ اہل بیت ہر ایک کو ہر چیز نہیں بتاتے، اس میں بھی ان کی رحمت ہے، کیونکہ جانتے ہیں ہر کوئی ہر شے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی اہل بیت سے کچھ تقاضا کرنا ہو تو پہلا تقاضا یہ کیجئے، آقا کچھ ایسا ہو جائے کہ ظرفیت بڑھ جائے، ظرفیت بڑھے۔ ظرفیت بڑھے گی تو مظروف خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہاں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ توجہ، مجھے معلوم ہے وقت تیزی سے گزرا، لیکن یہ بات مجھے پہنچانی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آج کل ہمارے درمیان یہ مصیبتیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ افراد جو ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید آپ نے کہیں ممبروں میں، ویڈیو کلپس میں، گفتگو میں، بحث و مباحثے میں یہ جملہ سنا ہو کہ وہ کون سا مومن ہے، اس کی مجلس ماتم کا کیا فائدہ ہے کہ جو یہ کام نہیں کر پا رہا یا جو یہ کام نہیں کر پا رہا۔ اور ایک عجیب و غریب قسم کا جملہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان جملوں کو انشاء کرنے والوں کے دماغ میں مغز کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ایسی عزاداری کا کہ جو زمانے کا حسین پیدا نہیں کر پا رہی، اس زمانے کا حسین موجود ہے۔ یہ کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ زمانے کا ایک ہی حسین ہے، اور وہ حسین کا بیٹا ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے۔ یہ کون سے جملے ہیں کہ زمانے کا حسین پیدا نہیں کر پا رہی؟ آپ کہیے عزاداری کا حقیقی فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم فلسفہ کربلا اور قیام حسین سے نزدیک ہو جائیں گے۔ یہ کیا جملہ ہے کہ حسین پیدا نہیں کر پا رہی؟ حسین ایک ہی تھا، اور اگر زمانے کے حسین کی بات کرنی ہے وہ سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ مت ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکیے، خدا را مت ہانکیے سب کو ایک ہی لاٹھی سے۔ سب کے درجات مختلف ہیں۔ وہ بیچارہ جو باہر کو ریڑھی لگاتا ہے، سارا دن صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک دھکے کھاتا ہے، نہیں معلوم کس کس کی باتیں سنتا ہے، اور اس کے باوجود بھی جب گھر پہنچتا ہے تو پورے دن میں جتنی اسے ضرورت ہے اتنا اسے نہیں مل پاتا۔ اس کے باوجود وہ بیچارہ اپنی اس چھوٹی سی رقم سے سارا سال رقم جوڑتا ہے، مجھے ایک مجلس حسین کرانی ہے۔ آپ کون ہیں اس کی نیت پہ شک کرنے والے؟ کوئی کام تو خدا اور امام حسین کے لیے بھی رہنے دیں، ہر چیز آپ نے اپنے ہاتھ میں ہی لینی ہے؟ کوئی تو امام کے لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ یہ الگ بات ہے کہ خلوص سے جو کام ہوگا وہ حسین کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حسین 2 لاکھ 2 کروڑ نہیں دیکھتے، حسین دیکھتے خلوص کتنا ہے۔ اگر خلوص ہے تو 2 چٹکی چینی بھی 250 کروڑ پہ بھاری ہے۔
امام حسین ان چیزوں میں نہیں آتے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام توجہ ہے، پریشان نہیں ہوں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. آپ میں سے کون کون ایران زیارات پہ گیا جی؟ نیشا پور زیارت کی ہے؟ کیا ہے نیشا پور میں؟ قدم گاہ. اور کیا ہے؟ ہیں جی؟ نیشا پور میں ایک مزار ہے بی بی شتیتا کا، شاید آپ میں سے کوئی گیا ہو. یہ کون ہے؟ آل رسول ہیں؟ نہیں. کسی امام کی زوجہ ہیں؟ نہیں. کسی امام کی خادمہ ہیں؟ نہیں. کسی سیدانی کی خادمہ ہیں؟ نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر آپ حضرات میں سے کچھ افراد اوپر بھی بیٹھنا چاہیں تو مسئلہ نہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. جب جگہ کی کمی ہو تو مسئلہ نہیں، اوپر آ جائیے. کاظمی صاحب تشریف لائیے. تو جو ہے حضرات کی جناب شتیتا کا مزار ہے. اہمیت کی حامل بات کرنے جا رہا ہوں. جناب شتیتا کا مزار ہے. اب جائیں تاریخ نکالیں، کون ہے یہ بی بی؟ کہتے ہیں جناب امام کے جو نیشاپور میں وکیل تھے خمس اکٹھا کرنے کے، وہ کچھ عرصے کے بعد خمس اکٹھا کرتے تھے اور امام موسیٰ کاظم کو مدینے پہنچایا کرتے تھے. ایک دن یہ بی بی اس وکیل کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی دیکھو میرے پاس بھی کچھ خمس ہے، یہ میرے مولا کو پہنچا دینا. کہا کیا ہے تمہارے پاس خمس کا؟ کہا یہ ایک چھوٹا سا رومال اور ایک اشرفی. اب وہ وکیل پریشان ہیں کہ جہاں میرے پاس اتنے بڑے بڑے تھیلے ہیں اشرفیوں کے بھرے ہوئے، وہاں میں یہ ایک اشرفی اور ایک رومال لے کے جاؤں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بہرحال اس نے رکھ لیا ساتھ. جب پہنچا امام کی بارگاہ میں اور تھیلیاں نکال کے دے رہا تھا، امام نے کہا یہ بعد میں دینا، پہلے جو شتیدہ نے دیا وہ مجھے دو. پہلے وہ مجھے دو. کس خلوص سے بھیجا تھا؟ امام نے یہ نہیں دیکھا کیا بھیجا ہے، امام نے یہ دیکھا کس دل سے بھیجا ہے. اور پھر اٹھ کے گئے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، اندر سے جا کر کفن لے کر آئے اور لا کر اس وکیل کو دیا اور ساتھ میں کچھ اشرفیاں دیں. کہا جا کر یہ شتیتا کو دینا اور اسے بتانا کہ جب 17 دن گزر جائیں گے تمہیں وہاں پہنچے ہوئے تو اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کو یہ کفن دے دیا جائے اور شتیتا کو کہنا پریشان نہ ہوں، میں موسیٰ کاظم خود اس کا جنازہ پڑھانے مدینے سے وہاں آؤں گا. توجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خلوص ہے. اور آپ ذرا سا خلوص دکھاتے ہیں، امام کی رحمت واسعہ کے کوثر میں چھل آ جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سا خلوص دکھایا. مجھے بتائیں نا، اگر امام مدینے میں رہتے ہوئے شتیتا کے جنازے میں شرکت نہ بھی کرتے تو کوئی فرق پڑتا؟ یہ توجہ فرمائیں. وہیں سے بیٹھ کے دعا کر دیتے پروردگار اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. کیا امام کی دعا رد ہوتی؟ نہیں. لیکن امام نے کہا نہیں، ہم تمہیں اپنی رحمت کا مظاہرہ دکھائیں گے. یہ ہے معادن الرحمت. ہم تمہیں اپنی رحمت کا مظاہرہ دکھائیں گے. یہ رحمت آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گی. میرے مولا امام علی علیہ السلام کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں.
جمعے کا دن ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ امام کا ایک صحابی ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ رمیلہ۔ کیا نام ہے؟ رمیلہ۔ جمعے کے دن صبح کو اٹھا، شدید بخار، شدید بخار۔ پہلے دل میں آیا کہ رہ جاتا ہوں، آج نہیں جاتا۔ پھر خیال آیا ارے علی نے خطبہ دینا ہے، میرا مولا خطبہ دے گا، میرا مولا نماز پڑھائے گا۔ جیسی بھی حالت تھی گھر سے غسل کر کے نکلے آئے، اور کہتے ہیں مسجد کوفہ کے اتنی بری حالت تھی کہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا، ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی کا خطبہ شروع ہوا نا، بخار اور بڑھ گیا، برداشت کیا، خطبہ ہوا، نماز ہوئی۔ جب نماز تمام ہو گئی، سب سے مل رہے تھے، فقط مصافحہ ہو رہا تھا۔ جب رمیلہ آگے بڑھے، امام کو دیکھا، ایک دم سے بخار اتر گیا۔ امام کو دیکھا، ایک دم سے بخار اتر گیا۔ جیسے ہی بخار اتر گیا، امام آگے بڑھے، کہنے لگے رمیلہ کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا بخار تمہارا اترا یا نہیں؟ اب رمیلہ کہتے ہیں میں نے تو کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے بخار ہے۔ کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے بخار ہے؟ کہ رمیلہ مولا بھی کہتے ہو اور یہ بھی پوچھتے ہو کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہ مولا کیا ماجرا ہے؟ اب جملہ سنیے، یہ ہے رحمت امام، یہ ہے معدن الرحمہ۔ فرماتے ہیں جب بھی کسی مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر ہم اپنے قلب میں محسوس کرتے ہیں۔ سوچئے کیا رحمت ہے، جب بھی کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے اس کا اثر ہم اپنے قلب میں محسوس کرتے ہیں۔ رمیلہ پھر آگے بڑھے کہ آقا یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو روز آپ سے ملتے جلتے ہیں؟ کہ نہیں رمیلہ، پوری دنیا میں کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے سب ہمارے سامنے ہے۔ جہاں کسی ہمارے قلب کو محسوس ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف باقی رہتی ہے ہم بھی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپس کے تعلقات استوار کر لیجئے حضور، آپ ان ائمہ کے ماننے والے ہیں جو رحمت ہے۔ اگر آپ ان ائمہ سے ان کی رحمت کو کسب نہیں کر پا رہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ بہت کچھ مل سکتا تھا جو ہم نے چھوڑ۔ آج کل یہ ہمارے زمانے کا مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پریشان ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ اب یہ جو گلے پہ اثر ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ آپ نے بھی برداشت کرنا ہے اور میں بھی جھیل رہا ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں رہے ہم، کیوں؟ نہیں وہ دوسری پارٹی کا ہے، وہ فلانی پارٹی کا ہے، وہ فلانی انجمن کا ہے، وہ فلانی تنظیم کا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو بات چیت آج کل چل رہی ہے یہ آج کے زمانے کی نہیں ہے، یہ ائمہ کے زمانے میں بھی تھی، ائمہ کے زمانے میں بھی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک گروہ آیا، اور جیسے ہی وہ آیا تو امام کے ساتھ کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے سلام کیا، انہوں نے رخصت لی، چلے گئے، یہ آ کے بیٹھے۔ جب وہ چلے گئے تو اس آنے والے گروہ نے کہا
اب الفاظ حدیث کے اور ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تاکہ آج کے حساب سے سیٹ بیٹھ جائے۔ مفہوم وہی ہے کہ مولا آپ ان سے بھی ملتے ہیں، کہاں کہ کیوں نہ ملے؟ کہ مولا یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے آج کل، ہر بندہ دوسرے کو یہ کہہ کے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے مجھے زیادہ معرفت ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، میرے پہلے میں درجہ معرفت پہ فائز ہوں۔ ہر بندے کا یہی مسئلہ ہے۔ معرفت جھکنا سکھاتی ہے۔ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اکڑتا نہیں ہے۔ یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، کہ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو تم جانتے ہو وہ یہ نہیں جانتے۔ کہ یہی بات۔ امام نے کہا اچھا رکو، ایک بات بتاؤ کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں کیا وہ تم جانتے ہو؟ نہیں مانتے، نہیں جانتے۔ اور پھر امام نے کہا جو سب کچھ خدا جانتا ہے کیا وہ ہم جانتے ہیں؟ کہ نہیں مولا۔ کہ تو جب خدا اپنے علم کی وجہ سے ہمیں نہیں چھوڑتا اور ہم اپنے علم کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑتے تو تمہیں کس نے حق دیا کہ اپنے علم کی وجہ سے انہیں چھوڑو؟ کس نے حق دیا تمہیں؟ اگر، اور اب جملہ سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں، عجیب جملہ امام کا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے کہا دیکھو خدا نے ایمان کے، معرفت کے درجات معین کیے ہیں، ہر کوئی اپنے درجے پر ہے، اپنے سے نچلے درجے پہ کھڑے ہوئے شخص کو نہ گراؤ ورنہ جو تم سے اوپر کھڑا ہے وہ تمہیں گرائے گا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو بس تمہارے نیچے ہے کوئی، تم سے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں گرائے گا۔ اور اب امام نے فرمایا کہ جب بھی دیکھو کہ تمہارے برادر دینی میں یہ سکت ہے کہ وہ نچلے درجے سے اوپر کے درجے میں آ سکتا ہے تو بڑے پیار سے اس کے درجہ معرفت کو بڑھاؤ اور اسے نچلے درجے سے اتلے درجے میں لے آؤ۔ لیکن اگر دیکھو کہ اس میں سکت نہیں ہے تو جہاں وہ کھڑا ہے اسے وہیں کھڑا رہنے دو، اس میں بیجا بوجھ نہ ڈالو۔ اگر بوجھ ڈالنے کی وجہ سے وہ عقیدے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ کتنے رحیم ہیں اہل بیت، کتنے کریم ہیں اہل بیت، کس درجے پہ فائز ہونے کے باوجود ہمیں نہیں چھوڑتے۔ توجہ ہے کہ نہیں چھوڑتے ہمیں۔ کل میں نے ایک بات شروع کی تھی، بیچ میں ہی رہ گئی۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اہل بیت کی رحمت واسعہ کس قدر وسیع و عریض ہے تو دیکھیے گا جہاں سب ساتھ دیتے ہیں وہ مقام اور ہے، اور جہاں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اگر وہاں بھی وہ ساتھ نہ چھوڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بہت وسیع ہے۔ کس مومن کا یہ جی نہیں ہے کہ دنیا سے جائے اور جاتے جاتے علی کا دیدار ہو جائے؟ خدا کی قسم سنگین مرحلہ ہے، روح کا بدن سے جدا ہونا سنگین مرحلہ ہے۔ اور علی کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی مومن اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک میں اس کی بالی پہ نہ جاؤں، تک مجھے دیکھنا نہیں۔ کیا مانا؟ یہ کیوں آ جاتے ہیں علی؟ کیا ملتا ہے علی کو آ کر؟ علی کو کچھ نہیں ملتا،
آپ کو ملتا ہے۔ ساری زندگی جس سے محبت کی وہ آخری وقت بھی پالی پہ کھڑا ہو، کتنی ڈھارس بنتی ہے۔ اور یہیں تک نہیں، حارث حمدان کو ایک اور جملہ تھا کہ کوئی مومن مرے تو مجھے دیکھتا ہے، کوئی منافق مرے تو مجھے دیکھتا ہے۔ آقا مومن مرے آپ کو دیکھے سمجھ میں آتا ہے، یہ منافق مرے وہ بھی آپ کو دیکھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کہ یہی تو بتانا ہے کہ مومن جب مرتے میں مجھے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ جس سے ساری زندگی محبت رکھی وہ آخری دم میرے کنارے پر ہے، اور منافق جب مجھے دیکھتا ہے تو اور قیامت پڑتی ہے کہ ساری زندگی جس سے گزرا تھا وہ آج بھی میرے سامنے ہے۔ خیبر و خندق آپ سنتے رہتے ہیں نا، خیبر میں علی نے کس کو مارا؟ خندق میں سب پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے یہ خاندان وہ ہے جس کی تلوار بھی چلتی ہے تو رحمت ہے۔ ہاں، یہ اگر کسی کو ماریں تو ان کا مارنا بھی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ بات تھوڑی سنگین ہے عرض کرنا، لیکن ایسے ہی ہے۔ کیسے عرض کروں؟ دیکھیے خدا نے علی کو بھیجا ہے ہادی بنا کر، ایسے ہی ہے۔ جب کوئی ہادی ہو تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ہدایت کر کے جنت میں لے جائے۔ نہیں بات نہیں پہنچا۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کے چلے، اور جب لے کر چلے تو آگے سمندر۔ اب یہ بحث الگ ہے کہ وہ دریائے نیل تھا یا سمندر تھا۔ قرآن نے لفظ بحر استعمال کیا، دریا نہیں۔ اور جو ابھی لاش ملی ہے اس کے اوپر سے بھی نمک کے سیمپلز ملے ہیں۔ دریائے نیل کا پانی نمکین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نہیں جانتا اس بحث میں، ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا کہ جناب موسیٰ کس طرف سے کس طرف جا رہے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے بحث نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے پانی، پیچھے لشکر، کیا کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا میں یا اپنا عصا پانی میں مارو۔ پروردگار اگر کرنا تو نہیں تھا تو موسیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ عصا مارو، بس تو کھول دیتا۔ کہ یہی تو بتانا ہے، کام میں کرتا ہوں لیکن سبب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ اور سبب یہ ہے کہ موسیٰ ارادہ کریں اور ارادے کے بعد اپنے عصا کو دریا میں ماریں تو رستہ بنے گا۔ اور یہاں حضرت موسیٰ پوری قوم کو لے کر چلے اور پار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں موسیٰ کے لشکر کے آخری فرد نے پانی سے قدم باہر نکالا، اور وہاں فرعون کے لشکر کے آخری فرد نے پانی کے اندر قدم رکھا، اور حکم آیا موسیٰ دوبارہ اپنا عصا مارو تاکہ یہ پانی مل جائے۔ پانی ملا، موسیٰ کا لشکر پار ہوا، فرعون کا پورا لشکر غرق ہوا۔ میرا ایک سوال ہے عالم اسلام سے، مجھے یہ بتائیے کیا پورے کے پورے لشکر موسیٰ میں سارے ہی اچھے لوگ تھے؟ کیا پورے لشکر میں سارے اچھے لوگ تھے؟ اور میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لشکر فرعون میں بھی کوئی ایسا شخص نہ ہو جس نے کبھی کوئی ایک بھی اچھا کام نہ کیا ہو۔ تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اپنے ماں باپ کا ہی احترام کر لیتے ہوں گے تو یہ اچھا نہیں ہے؟
اگر اپنے ماں باپ اور بچوں کا ہی دھیان کر لیتے ہوں گے، کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ دل نہیں مانتا کہ کوئی ایک اچھا کام بھی فرعون کی طرف نہ ہو، اور دل یہ بھی نہیں مانتا کہ جتنے بھی موسیٰ کے لشکر میں تھے یہ سارے کے سارے دودھ دھلے نیک پروین تھے۔ چلیے کوئی ہو یا نہ ہو، سامری تو تھا بھئی، ہے کہ نہیں توجہ؟ کوئی ہو یا نہ ہو، سامری تو تھا جس نے بعد میں گوسالہ پرستی کروائی، بنی اسرائیل میں سے بھی نہیں تھا، موسیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، تو اسے پار کاہے لگا دیا؟ کہ یہی تو بتا رہے ہیں کیونکہ آگے آگے جو امام آ رہا تھا وہ ہمارا بھیجا ہوا تھا، اس لیے پار لگایا۔ امان اچھے یا برے بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو اپنے امام کے پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ پار ہو گیا، توجہ ہے؟ ہادی کیوں آیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ ہادی آیا ہے نجات دینے کے لیے۔ ہادی کا کام ہے، پہلا کام کیا ہے؟ نجات دینی ہے ہادی نے، اور ہادی اگر نجات دے تو نجات ملے گی، نہ دے تو نجات نہیں، ضلالت و گمراہی ہے۔ علی آئے ہیں کس لیے؟ ہادی بن کر۔ اگر کہیں آپ کو علی کی تلوار چلتی دکھائی دے تو اس میں بھی رحمت علی ہے، کیونکہ علی کی تلوار اسی پر چلتی ہے جس کی ہدایت سے علی نا امید ہو جائے۔ نہیں پہنچ رہی بات؟ جہاں اتنی بھی امید ہو کہ نسلوں میں کوئی مومن آئے گا، علی کی تلوار چھانٹ کے اسے ایک طرف کر دیتی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام سجاد سے بعد میں کسی نے پوچھا، کہا آقا، کہا سید سجاد میں کربلا میں موجود تھا، حسین نے جب جنگ شروع کی تو میں نے دیکھا جو سامنے آتا تھا حسین اسے گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹتے تھے، کچھ کو بس زخمی کر کے چھوڑ دیا، کچھ کو ایک طرف کر دیا۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ کہ میرا بابا بھی شجر کھنگال کے تلوار چلا رہا تھا۔ اگر کہیں مومن ہے تو وہ اس سے پہلے کہ صلح سے رحم میں منتقل ہو، میرے بابا نے اس پہ تلوار نہیں چلائی۔ یہ ہے رحمت حسین و علی، جس کی ہدایت سے نا امید ہوں اس پہ تلوار چلائیں گے۔ یہ عمر ابن عبدود کو کیوں مارا؟ یہ مرحب کو کیوں مارا؟ یہ انتر کو کیوں مارا؟ کیونکہ علی کو پتا ہے نہ ان کی ہدایت ہو سکتی ہے، نہ ان کی اولاد میں کوئی باقی ہے، اور اب اگر یہ زندہ رہیں گے تو دوسروں کی ہدایت میں روڑے اٹکائیں گے۔ دوسروں کی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے علی کی تلوار ان پر چلی ہے۔ اس میں بھی رحمت علی ہے، اس میں بھی رحمت اہل بیت ہے، اور سب سے بڑھ کے رحمت اہل بیت کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ امام باقر علیہ السلام تشریف سنتے چلیے۔ امام باقر تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ لوگ قرآن میں کس آیت کو سب سے زیادہ خوش آئند اور امید افزا سمجھتے ہیں؟ تو جو ہے کہ آقا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ سب سے زیادہ خوش آئند اور امید افزا ہے کہ خدا گناہ گاروں سے کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سن لیا؟ امام نے کیا کہا کہ لیکن ہم تو اسے سب سے زیادہ امید افزا نہیں سمجھتے۔ مولا کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ ہم جس آیت کو سب سے زیادہ امید افزا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے اے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کہ مولا یہ کیسے امید افزا ہے کہ یہ جو عطا کرنا ہے یہ مقام شفاعت ہے۔ رسول اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے کہ جس قدر لے جانا ہوگا انہیں جنت میں لے جائیں گے اور خدا سے راضی ہو جائیں، خدا ان سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لیکن وہ رحمت ملے گی تو دست محمد و شفاعت سے۔ یہ امید افزا آیت ہے۔ رحمت پروردگار کہاں سے آئے گی؟ ان کے در سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ موسم کے اثرات بہرحال ہیں، لیکن اب آپ کچھ دنوں مجھے اور برداشت کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجے محمد یا رسول اللہ، کون شفاعت کرے گا ہماری؟ امام گویا ہوئے کہ روز قیامت جن لوگوں کی شفاعت ہونی ہے 1000 صفیں لگی ہوں گی اور حکم ہوگا کہ شفاعت کی جائے۔ چھٹے امام کہتے ہیں 1000 صفوں میں سے 999 صفوں کی شفاعت اکیلے میرے جد حسین کریں گے۔ یہ آپ جو اس وقت فرش اعظم میں بیٹھے ہیں نا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ وقت نکال کے آئے، آپ نے پیسہ لگایا، آپ نے اس قدر وسائل خرچ کیے، حسین آپ کو کچھ نہیں دیں گے؟ حسین تو کسی کا احسان نہیں رکھتے، آپ کو آپ کی شفاعت کی طلب ہے۔ اور خدا کی قسم میں یہ باغاں کے دخل کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگتا لگے میری بلا سے، بغیر شفاعت محمد و آل محمد کے بڑے سے بڑا شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جتنی عبادت گزار کیوں نہ ہو، جتنا متقی کیوں نہ ہو، بغیر ان کی شفاعت کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تک ان کا دستخط نہ ہو جائے جنت کی سند نہیں ملتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں رک جائیں، میرے 8ویں امام نے آپ کی اور میرے یہی کہا ہے، توجہ ہے؟ کیا کہا کہ دیکھو اے میرے شیعوں، اپنے اعمال کے بلبوتے پہ ہماری ولایت نہ چھوڑنا اور ہماری ولایت کے زوم میں اعمال نہ چھوڑنا، یہ دونوں ساتھ اور لازم و ملزوم۔ عجیب لوگ ہیں، واقعی عجیب لوگ ہیں۔ امام حسین اور نماز کا تقابل کرا رہے ہیں، یہ کوئی تقابل ہے؟ یہ کوئی تقابل ہے؟ اور پھر اس کے لیے واقعہ وہ پیش کرتے ہیں جو مدعا پر دلیل نہیں بن سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول نماز پڑھ رہے تھے، حسین آ گئے، رسول نے نماز کو طول دیا اور حسین آ کر بیٹھے، جب تک بیٹھے رہے رسول نے حسین کا احترام کیا، نماز کو طول دیتے رہے۔ تو حسین افضل، کس نے کہا حسین افضل نہیں ہے؟ کس نے کہا حسین افضل نہیں ہے؟ آپ نماز کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں سب سے پہلے حسین ہیں، یہ جتنے بھی فروعات ہیں ان سب پر حسین افضل ہیں، کیونکہ فروعات سے پہلے اصول ہیں، حسین اصول ہیں، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ جب حسین آ جائیں تو
عبادت میں کمی نہیں، زیادتی ہوتی ہے۔ اگر سجدے میں پشت رسول پہ آئیں تو سجدے میں زیادتی ہے، اگر مومن کے دل میں آ جائیں تو اس کی عبادتوں میں فراوانی ہے۔ مت کیجیے ایسے غلط سلط تقابل، نہ کیجیے۔ امام حسین کو نماز سے نہ لڑائیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بہت اہمیت ہے حسین کی، بہت اہمیت ہے حسین کی۔ میں تو حیران ہوں اس جوان پر کہ کیسے وہ نماز کو بھول جاتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اذان دینے والا علی اکبر تھا۔ میں تو حیران ہوں اس شیعہ پر جو یہ بھول جاتا ہے کہ نماز بھی کوئی شے ہے، جبکہ جانتا ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا تو سجدہ خالق میں تھے۔ عزادارو، یہ ایام آپ کو حسین سے نزدیک کرنے کے لیے ہیں، حسین سے دور کرنے کے لیے نہیں۔ وہ شخص کبھی بھی آپ کا غمخوار دل سوز نہیں ہو سکتا جو آپ کو اس نماز سے دور کرے جسے حسین نے بچایا ہے، نہیں ہو سکتا۔ بس گفتگو روکی آج، کیا بات کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں، ماں کو بڑی امید ہوتی ہے ان سے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بچے کے بچپن میں ہی باپ گزر جائے تو پھر بچے کے باپ کے گزرنے کے بعد ماں کی ساری امیدوں کا مرکز اس کا بچہ ہوتا ہے۔ 2.5-3 سال کے تھے قاسم جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ماں اپنے اس امیدوں کے مرکز کو لے کر کربلا میں آ گئی۔ کیا کیا گزری امام حسن پر میں نہیں بتا سکتا۔ روایات میں اس قدر امام کو ستایا کہ نماز میں بھی کرتے کے نیچے زرہ پہنتے تھے کہ کہیں سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک شخص نے، ایک لعین نے میرے مولا امام حسن کو زہر دینے کے، یہ کوئی پہلی مرتبہ زہر نہیں ملا تھا، 7 مرتبہ میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ ایک لعین نے اپنے عصا کے نیچے لوہا لگایا اور اس کو زہر میں بجھایا، اور جب امام حسن کے قریب گیا تو جو اس کی نیچے انی تھی وہ لے کر میرے مولا کے پیر میں کھونپ دی۔ کئی دن میرے مولا زہر کی تکلیف سے تڑپتے رہے، لیکن افاقہ ہوا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ میرے مولا کو زہر نہیں ملا تھا، لیکن جب آخری دفعہ زہر ملا اور میرے مولا کے کلیجے کے ٹکڑے برآمد ہوئے، جانتے ہیں سب سے پہلے جو گھر میں آیا تھا کون تھا؟ میرے مولا حسین، اور آ کے بھائی کو گود میں لے کر رونا شروع کیا، اور جب روئے تو حسین کی آنکھوں سے آنسو امام حسن کے چہرے پر گرے۔ امام حسن نے شدت درد سے آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا، اے بھائی حسین تم نہیں رونا، تم نہیں رونا۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا لا یوم یومک یا ابا عبداللہ، اے بھائی حسین جو مصیبت تجھ پہ پڑے گی کسی پر نہیں پڑے گی۔ میں جانتا ہوں عاشور کے دن کربلا میں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا اور بھائی دیکھو میں تو نہیں ہوں گا، لیکن اگر میں نہ ہوں تو میری طرف سے قاسم کو لے جانا۔ عزادارو، قاسم ماں کے ساتھ کربلا
पहुंच गए। और आप जानते हैं कि शब आशूर माओं का क्या आलम था। हर माँ अपने बच्चे को नसीहतें वसीयतें कर रही थी। कासिम की माँ ने कासिम को बुलाया कि बेटा कल तेरे चचा पे बड़ा ही संगीन वक्त है, कहीं ऐसा ना हो तुझसे कोई खता हो जाए और दुनिया कहे माँ की तरबियत में फर्क आ गया। मैं तो सैदानी नहीं हूं ना बेटा, तू भी जानता है इस घराने की बहू हूं। देख कल कुछ भी ऐसा ना हो कि तेरी माँ की तरबियत पे कोई हर्फ उठा दे। अल्लाह और बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा है अम्मा बस कल मुझे इजाजत मिलने दीजिए, सारे दाग धो दूंगा। जिन लोगों को लगता था मेरा बाबा जंग नहीं कर सकता था, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं किसकी औलाद हूँ। अदादारे सुबह आशूर तुलू हुई, तमाम हजरात जाके दादे शुजाअत दे चुके। अब अहले हरम की बारी आई, अहले बैत की बारी आई। कासिम आते हैं, हुसैन इजाजत नहीं देते। कासिम आते हैं, हुसैन इजाजत नहीं देते। ये क़यामत का जुमला है जो मक्तल में रकम है। कहते हैं कुछ शहीद हैं, कुछ शहीद हैं ऐसे कि जब वो हुसैन से इजाजत लेने आए ना तो हुसैन बहुत रोए, हुसैन बहुत रोए। उनमें से एक कासिम है। जब कासिम आए कहे आके कहा चचा इजाजत है, हुसैन ने सीने से लगाया कि बेटा तुझे कैसे इजाजत दे दूं, तू तो मेरे भाई की निशानी है। ये कहकर इतना गिरिया किया दोनों ने कि कासिम भी रश खा कर गिर गए, हुसैन भी रश खा कर गिर गए। अजरों को मलंगा अज़ादारों बहुत गिरिया। उसके बाद उठे, मुझे नहीं पता कैसे उठे। आप जानते हैं ना, कोई बेहोश हो जाए तो होश में लाने के लिए पानी छिड़कते हैं। पानी तो था नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे होश में आए होंगे, लेकिन होश में आए, होश में आए। उसके बाद कहा नहीं बेटा तुम्हें नहीं इजाजत दे सकता। कासिम रोते हुए माँ के पास आए, कहा अम्मा चचा इजाजत नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। अज़ादारों भाभी अपने खैमे से निकली, हुसैन के खैमे में आई। कहा भैया सबकी कुर्बानी कबूल हो रही है, ज़ैनब भी सुरखरू हो गई, सबकी कुर्बानियां कबूल हो रही है, इस बेवे की कुर्बानी भी कबूल हो गए। कहा नहीं भाभी ये मेरे भाई की निशानी है, ये जब चलता है, ये जब बैठता है, मैं इसमें अपने भाई को देखता हूँ। अज़ादारों अभी गुफ्तगू चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी। अचानक कासिम को कुछ याद आया, फौरन खैमे से बाहर निकल कर गए। जब गए थे तो रो रहे थे, जब वापस लौटे तो चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। हुसैन ने जैसे ही देखा ना चेहरा, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ अज़ादारों? अज़ादारों जब मेरे मौला इमाम हसन का आखिरी वक्त था और कासिम मेरे मौला के सीने पे लेटा था, तो मेरे मौला हसन ने एक तावीज़ कासिम के बाजू पे बांध दिया और एक जुमला कहा कान में, का बेटा अगर कभी बहुत मुश्किल वक्त आ जाए तो इसको खोल कर देख लेना। कासिम ने कहा इससे बड़ा मुश्किल वक्त कौन सा होगा? चारों तरफ से मेरे चचा को आदा ने घेर लिया है। कासिम बाहर निकले, अपने बाजू से तावीज़ खोला, जब खोल के पढ़ा तो लिखा था भाई हुसैन मैं करबला में नहीं हूँगा, मेरी तरफ से कासिम को इजाजत दे देना। खत लाकर हुसैन को दिखाया। हुसैन खामोश, बेटा तूने तो हुज्जत तमाम कर दी, ये तो मेरे भी इमाम का फरमान है। अज़ादारों कासिम बड़ी कोशिश की हुसैन ने, बड़ी कोशिश की हुसैन ने कि कासिम के बदन पे कोई ज़रा पूरी आ जाए, लेकिन कोई ज़रा कासिम के बदन पे पूरी नहीं आई। इतने कुल बदन थे कि जहाँ भी ज़रा टकराती थी वहीं से बदन सुर्ख हो जाता था।
قاسم کو بغیر زنا کے حسین نے مقتل میں بھیجا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چاند سے چہرے والا جوان گھوڑے پہ بیٹھ کر میدان میں آیا، اس کے ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، چہرہ اتنا حسین کہ پورا لشکر اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اعلان ہوا حملہ کرو، تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے کہا ارے اتنا حسین بچہ میں اسے قتل نہیں کروں گا، میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ عزادارو قاسم میدان میں پہنچے اور رجز پڑھنا شروع کیے، اور رجز پڑھتے پڑھتے کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں علی کا پوتا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، اور آؤ مجھے پتا ہے کیسے اپنے امام کا دفاع کرنا ہے۔ یہ کہہ کر قاسم نے حملہ کیا، ایسا بھرپور حملہ میں سرا سے جا کے ٹکرایا، اور اب قاسم جنگ کرتے جا رہے ہیں اور رجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزادارو اتنے میں سامنے سے ارزق شامی آیا، 4 بیٹے تھے اس کے۔ اس نے کہا پہلے میرے بیٹے جائیں گے۔ وہاں پہلوانوں نے آنا شروع کیا، یہاں حسین کے ہاتھ اٹھے، دار الہ میرا بچہ بھوکا پیاسا ہے، دار الہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، دار الہ میرے بچے کو نصرت عنایت فرما۔ عزادار قاسم نے پہلے ایک بیٹے کو مارا، دوسرے بیٹے کو مارا، تیسرے بیٹے کو مارا۔ جب چارے کے چارے بیٹے گر گئے، اب خود دیوانہ وار آیا کہ تو نے میری نسل تمام کر دی، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ عزادارو اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، قاسم نے وار روکا۔ حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگار میرے بچے کی خیر ہے۔ بس قاسم نے دیکھا اس کی زرہ میں ایک جگہ پر سوراخ ہے، قاسم نے وہیں سے وار کیا، وہ لعین بھی زمین پر گرا، اس کا گرنا تھا۔ ابن سعد نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کس کی اولاد ہے؟ اس میں چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزادارو چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک لعین نے قاسم کے پہلو میں بھالا مارا، قاسم زیر سے زمین پر، اجرکم اللہ، قاسم زمین سے زمین پر آ گئے۔ عزادارو رک کے سن لو ذرا، یہ روایتیں پڑھی نہیں جاتی۔ قاسم زمین پر آئے، جب زمین پر گرے نا آواز دی السلام علیک یا اماں، اے چچا میرا سلام۔ اور راویان کہتے ہیں مقتل کے جیسے ہی آواز سنی نا قاسم کی، ایک مرتبہ ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے حسین، اور ایسے دوڑے کہ جیسے کوئی شیر اپنے شکار کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اب دیکھتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، دور سے حسین نے دیکھا قاسم ابھی زندہ ہے، لیکن ایک شخص چاہتا ہے کہ زندگی میں ہی سر تن سے جدا کرے۔ عزادارو حسین اور عباس نے جب حملہ کیا نا تو فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب بھگدڑ مچی تو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں دوڑے، جو بائیں طرف کے گھوڑے تھے وہ دائیں دوڑے۔ دھوم اٹھی، جب دھوم بیٹھی تو حسین نے دیکھا قاسم کا لاشا۔ یہ دنیا کہتی ہے قاسم کا لاشا، لاشا نہیں عزادارو، قاسم زندہ، گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گئے، زندہ قاسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوا۔ حسین لاشے پہ پہنچے، حسین لاشے پہ پہنچے اور پہنچ کر ایک جملہ کہا کہ بیٹا بیٹا تیرے چچا پہ بڑا سخت ہے، تم مدد کے لیے پکارے، لیکن میں اس وقت پہنچوں جب تیری کوئی مدد نہ کر سکوں۔ عزادارو یہ واقعات آپ نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا ذاکرین کہاں سے پڑھتے ہیں، میں تو وہی سناؤں گا جو میں نے پڑھا ہے۔
لائے ٹکڑے رکھے، میں نے ایسا کچھ نہیں پڑھا زادارو۔ گھوڑے دوڑے تھے، ہوا کیا تھا؟ لاش کے پوروے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ہڈیوں کے جوڑ کھل گئے، اتنے کھلے کہ 13 سال کے نوجوان کا لاشا جب حسین نے سینے سے لگایا تو ٹانگیں زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ اس عالم میں حسین لاشا علی قاسم لے کر خیمے کی طرف چلے اور آواز دیتے جاتے تھے، آئیے بھابھی، آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، کہیں پہ زین سے گرے تھے مولا، ارے کہیں سکینہ صبح سے لپٹی، کہیں پہ اصغر نے تیر کھایا۔ یہی غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا